آداب۔ میری درخواست ہے محترمہ رخشندہ جلیل صاحبہ سے کہ آپ پلیز ڈائز پلیز۔ غالب توسیع خطبہ بعنوان قرون وسطی، مسلم مفکرین اور ہندوستان کا نظریہ، مورخہ 4 مئی 2024۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی روایت ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتا ہے۔ میری محترمہ رخشندہ جلیل صاحبہ سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر سید علی ندیم رضوی صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ محترمہ یاسمین صاحبہ سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر فرحت نسرین صاحبہ کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ اور میں آپ تمام حاضرین کی جانب سے پروفیسر امیتا پالیوال صاحبہ کی خدمت میں پھول پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آج کے غالب توسیع خطبے کی صدر اور شعبہ تاریخ جامعہ ملیہ کی صدر پروفیسر فرحت نسرین صاحبہ، آج کے مہمان مقرر پروفیسر سید علی ندیم رضوی صاحب، محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ، اس توسیع خطبے کے مہمان خصوصی پروفیسر امیتا پالیوال صاحبہ اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں اپنے مہمان مقرر پروفیسر سید علی ندیم رضوی صاحب، پروفیسر فرحت نسرین صاحبہ، ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ، پروفیسر امیتا پالیوال صاحبہ کا غالب انسٹیٹیوٹ میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، غالب انسٹیٹیوٹ نہ صرف اعلیٰ درجے کا لٹریچر شائع کرتا ہے بلکہ اردو دنیا میں تحقیق و تنقید رجحان کو فروغ دینے میں بھی پیش رہا ہے، اور ان حضرات کی خدمات کا بھی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے جنہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ علم و ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہاں ہونے والے لیکچرز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ موضوعات میں کچھ نیا پن ہو اور تکرار کا احساس پیدا نہ ہو۔ اس طرح کی تعمیری منصوبوں کا عمل میں آنا ممکن نہیں ہو سکتا اگر ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ جیسا سرپرست اور مخلص رہنما ہمیں راستہ نہ دکھاتا۔ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اس ادارے کے لیے وقت نکالتی ہیں۔ آپ غالب انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹی، ایگزیکٹو ممبر، اور آپ ہمارے ادارے کی کئی ذیلی کمیٹیوں کی ممبر بھی ہیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی ثقافتی شاخ ہمسب ڈرامہ گروپ کی چیئرپرسن ہیں۔ آپ کی سرپرستی میں اس شاخ نے کیسی عمدہ کارکردگی پیش کی ہے اور ترقی کی کن منازل کو طے کیا ہے، یہ اس بیان کا موقع تو نہیں ہے، لیکن ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ آپ کی سرپرستی کسی بھی ادارے کی ترقی کی ضامن ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہماری خوش بختی ہے کہ تاریخ کے ممتاز اسکالر پروفیسر سید علی ندیم رضوی صاحب جیسا صاحب قلم آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ آج ایک نہایت اہم موضوع قرون وسطی، مسلم مفکرین اور ہندوستان کا نظریہ کے موضوع پر اپنے عالمانہ خیالات سے مستفیض فرمائیں گے۔ پروفیسر سید علی ندیم رضوی صاحب کی علمی خدمات کا تعارف اس لیے بھی حاصل ہے کہ ہم سب ان سے اور ان کے کام سے بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے تاریخ اور ادب دونوں میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیول آرکیولوجی، اربن سوشل ہسٹری، میڈیول انڈین ہسٹری کے حوالے سے آپ کی نگارشات اور گفتگو بطور سند پیش کی جاتی ہیں۔ آپ کی کتاب فتح پور سیکری ریوزٹڈ علمی حلقوں میں بہت مقبول ہوئی
اس کے علاوہ تقریباً 40 مقالات دنیا کے بہترین جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا نہایت غور و فکر اور تلاش کے بعد قلم بند کیا ہے۔ یہ ان کی کرم فرمائی ہے کہ وہ ہماری درخواست پر غالب مسرور تشریف لائے ہیں۔ آج کا موضوع نہایت اہم ہے اور میرا خیال ہے کہ آج کا خطبہ بہت یادگاری ہوگا۔ میں اپنی جانب سے اور اس ادارے کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین شیڈول میں سے ہمارے لیے گنجائش پیدا کی۔ میں آپ سب کے درمیان زیادہ حائل ہوئے بغیر چاہوں گا کہ اصل مقرر آپ سے مخاطب ہوں۔ پروفیسر علی ندیم رضاوی صاحب سے بے حد ادب احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ قرون وسطیٰ مسلم مفکرین اور ہندوستان کا نظریہ کے موضوع پر آج کا خطبہ پیش فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میری اپنی مادری زبان حالانکہ اردو ہے لیکن مجھے اس زبان پہ پورا عبور حاصل نہیں ہے۔ پوری تعلیم کیونکہ انگریزی میں ہوئی اور لیکچرز بھی انگریزی میں دیتا ہوں تو آج اردو میں کیونکہ مجھے بولنا ہے تو ظاہر ہے مجھے پہلے سے علم ہے کہ بہت سی غلطیاں کروں گا۔ لیکن کوشش یہ کروں گا کہ اردو نہیں تو کم از کم ہندوستانی زبان میں ضرور آپ سے گفتگو کی جا سکے۔ اور ڈر بھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کیونکہ جس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے مجھے مدعو کیا ہے جہاں آج میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ مرزا غالب کے نام سے، وہاں غلط اردو کا استعمال بہت ہی نازیبا ہے لیکن بہرحال مجبوری۔ آپ سے بس گزارش اتنی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیں۔ ذرہ نوازی۔ پروفیسر فرحت نسرین صاحبہ صدر جلسہ، مہمان خصوصی امیتا پالیوال صاحبہ، ادریس احمد صاحب ڈائریکٹر، میرے دوست پروفیسر سید جابر رضا صاحب جو سیکریٹری انڈین ہسٹری کانگریس ہیں اور آج یہاں تشریف لائے ہیں، اور دیگر معزز حضرات و سامعین۔ اپنی آج کی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی مانند مرحوم ڈاکٹر سید رضا حیدر جو سابق ڈائریکٹر تھے ان کو یاد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کئی سال پہلے مجھے یہاں ایک سیمینار میں آنے کا موقع دیا تھا۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، میں اپنی خراج عقیدت ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیگر یہ کہ میں محترمہ رخشندہ جلیل صاحبہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی بدولت آج میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آپ ہی نے مجھے سب سے پہلے رجوع کیا تھا۔ ادریس صاحب کا بھی بہت بہت
ممنون ہوں جنہوں نے رخشندہ کی بات نہیں ٹالی اور مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ کئی سالوں سے تاریخ میں رد و بدل کا سلسلہ جاری ہے اور ایک نیا اتہاس جو بھرم اور متھ ہے، یعنی من گھڑت باتوں پر مبنی ہے، اسے بنایا جا رہا ہے، اسے رائج کیا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی ملی جلی تاریخ کو پھر سے یاد کریں اور دہرائیں۔ اسی وجہ سے آج کا موضوع میں نے رکھا ہے جو آپ کے سامنے آج میں پیش کروں گا۔ آج میں آپ سب کے سامنے کچھ ایسے پہلو رکھنے جا رہا ہوں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حقیقت اتنی خراب اور سیاہ نہیں تھی، اور آج جو ہم ہیں وہ ایک ہم آہنگی، بھائی چارہ اور کوآپریشن کا نتیجہ ہے۔ میں کوئی نئی بات بتانے نہیں آیا، میں صرف وہ دہرانے جا رہا ہوں جو اسٹیبلشڈ تاریخ دان آلریڈی کہہ چکے ہیں۔ مثلا خلیق احمد نظامی، محمد حبیب، ستیش چندرا، ایم اطہر علی، جان ایف ریچرڈز، رچرڈ ایٹن، بیری فلڈ، عرفان حبیب وغیرہ وغیرہ، اس میں ناچیز بھی شامل ہے۔ یہ ساری باتیں جو آج میں آپ کے سامنے کروں گا وہ سب یہ تاریخ دان اپنے اپنے مقالوں میں، کتابوں میں درج کر چکے ہیں۔ ہم شاید ان باتوں کو بھول گئے ہیں اور صرف یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ پہلے میں تھوڑی روشنی ہندوستان اور اس کے روابط یعنی کانٹیکٹس اور شناسی جو مسلم ممالک سے تھی اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا، اور پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ ہندوستان کا کنسیپٹ ایک سب کانٹیننٹ اور ایز اے نیشن ہمیں اینشنٹ پیریڈ میں نہیں ملتا، جو آج یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے دن سے ہم ایز اے نیشن سروائیو ہم موجود تھے۔ کوئی تصور نہیں۔ ویدوں اور پرانوں میں صرف نرمدا تک کے علاقے کی بات ہے۔ پہلی بار اشوک کے راک ایڈکٹ 1 میں جمبو دیپ کا تصور آتا ہے، لیکن شاید یہ صرف ایک کلچرل کنسیپٹ تھا۔ اگر اس کو ہم راک ایڈکٹ نمبر 13 کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو شاید کچھ سمجھ میں آئے۔ راک ایڈکٹ نمبر 13 یاوناز یا یوناس سے ڈیل کرتا ہے اور ان کے سلسلے میں بتاتا ہے کہ یونا یا یونا کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے۔ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ یاونا ہم سے مختلف ہیں، ہم جو جمبو دیپ کے رہنے والے ہیں ان سے مختلف ہیں، کیونکہ ان میں شامنا یعنی بدھسٹ پریسٹس اور بامنا یعنی برہمن نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے منوسمرتی جو تقریباً سرکہ 100 میں لکھی گئی، اس میں بھی فارنرز یعنی جو ملیچ ٹرم یوز کیا جاتا ہے ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے بہت سمپل طریقے سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں برہمن
سیکریفائس نہیں دیتے، اور دویجا جو ٹوائس بورن جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی کو ہم ملیچ یا فارنر کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سندھ کے علاقے سے باہر رہ رہے ہیں یا فلاں علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سیکریفائسز نہ ہو رہی ہوں برہمنوں کے تھرو، اور جہاں ٹوائس بورن لوگ نہ رہ رہے ہوں وہ فارنر. کوئی کنسیپٹ ایز سچ نیشن کا نہیں. ہندوستان اپنی پوری سرحدوں اور ڈسٹنکٹ کیریکٹر کے ساتھ پہلی بار البیرونی دیٹ از 10th سینچری اور امیر خسرو 13th سینچری میں نظر آتا ہے. اگر ان کی رائٹنگ جو ہم یہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں تک پہنچیں گے. ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا نام ہندوستان یا انڈیا ہم لوگ اب کہتے ہیں، یہ کیسے اور کب پڑا؟ نہ ہی لفظ ہندو کسی بھی اینشنٹ پیریڈ کے ٹیکسٹ میں موجود ہے، اور نہ ہی لفظ ہندوستان. بھارت کا ضرور ذکر ہے، لیکن بھارت ورش ایک خاندان کی حکومت کے سینس میں یوز کیا گیا، اور یہ لفظ بھی اپنی وسعت میں صرف دریائے نرمدا تک سیمت ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں. پورا دکن، پورا ساؤتھ یہ غائب ہے. کچھ ٹیکسٹ میں ہاں یہ بھی کیا ہے کہ بھارت ورش جب لفظ کیا گیا تو اس سے مراد پوری کائنات لی گئی ہے، بھارت ورش کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. پرانی ایرانی زبان جو پہلوی تھی اور جو سنسکرت کی ایک بہن ہے، سسٹر لینگویج کہلاتی ہے، اسی زبان میں جس میں زندہ ویستا لکھی گئی، جیسے یہاں کے اوپر رگ وید لکھی گئی، اس میں سا لفظ جو ہے وہ الفابیٹ جو ہے یا پروننسیشن جو ہے وہ سا کو ہا کر کے بولا جاتا ہے. یعنی اگر یہاں پہ سندھ ہے، دریائے سندھ، تو اسے وہ ہند پکارتے. اور یہ نام اس علاقے کو دیا گیا تھا جو سندھ، دریائے سندھ کے اس پار ہو. پرانے ایران میں علاقے کو استان، جیسے سنسکرت میں استھان، اس کو ایک طریقے سے پیچھے کسی لفظ کے لگا کے دونوں کو جوڑ کے اگر آپ دیکھیں ہند اور استھان جگہ ہندوستان. ویسے ہی جیسے سیستان، گرجستان، خوزستان، افغانستان وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی لفظ کو گریکس نے ہند نہ کہہ کے انڈ کر دیا، اور چائنیز نے ینتو کر کے اس کو پکارا. گینیزا ریکارڈز اور عرب تواریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ہندوستان سے ان علاقوں کے پرانے تجارتی روابط تھے، اور عرب ممالک اور ہندوستانی تجار ایک دوسرے کے صرف کانٹیکٹ میں ہی نہیں تھے بلکہ کلچرل اور لنگوسٹک تعلقات بھی آپس میں تھے. بہت سارے سنسکرت کے الفاظ عربوں کی زبان میں رائج تھے. مثلا سندل جو چندن سے نکلا، کافور جو سنسکرت کے کپور سے نکلا، نیلوفر جو نیلو پھول اس سے نکلا. کچھ چیزوں میں عرب ایک سفکس لگا دیتے تھے، ہندی یا ہند، جیسے عود ہندی ایک پرفیوم جو ہندوستانی پرفیوم ہو، تمار ہند
املی. یہاں تک کہ مولانا میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کو میری تصحیح کریں گے, کہ قرآن میں بھی کم از کم, جو نظامی صاحب اپنے آرٹیکل میں کہہ رہے ہیں, کم از کم 3 ہندوستانی الفاظ داخل ہیں. مشک, مسک, زنجبیل, جنجر, اور کافور, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. تینوں کا قرآن میں بھی ذکر ہے. یعنی اس وقت, اس دور میں جس وقت قرآنی آیات نازل ہو رہی تھیں, اس وقت بھی شاید اتنے ہندوستانی تھے کہ عرب زبان کے اوپر ان کا اثر آ رہا تھا, ان الفاظ کو وہ لوگ جان رہے تھے. نظامی صاحب اپنے ایک مقالے, یعنی ارلی عرب کانٹیکٹ وتھ ساؤتھ ایشیا, جو ابھی کچھ سال پہلے, کچھ سال کے اب تو زیادہ ہو گئے, جرنل آف اسلامک اسٹڈیز والیوم 5 نمبر 1 1994 میں چھپا ہے. اس کے علاوہ مولانا سلیمان ندوی, ان کی کتاب ہے عرب و ہند کے تعلقات, جو کافی پہلے 1930 میں الہ آباد سے چھپی تھی. اور اس ٹائپ کی دیگر جو کام ہوئے ہیں, ان سب میں جو میں نے اوپر بالکل شارٹ میں کنسائز اس میں بیان کیا, اس کی وضاحت کی گئی ہے. اسی طریقے سے میگزم رابنسن نام سے ایک کافی مشہور رائٹر ہے, اتفاق سے یہودی ہے, اور اس نے 2 کتابیں, اسلام اینڈ کیپٹلزم, اور ایک اس نے آٹو بایوگرافی آف دی پروفیٹ لکھی ہے, محمد. ان دونوں میں عرب اور ہندوستان کے روابط اور تجارت کا ذکر کیا ہے, اور ہندوستانی سیٹلمنٹس جو عرب ممالک میں ہوئے ان کا بھی ذکر ان کتابوں میں درج ہے. ایک عرب مورخ الدیناوری, جو خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور میں جنہوں نے اپنی کتاب لکھی, جو موجود تھے, وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار خلیفہ وقت نے ایک عرب بحری سیاح سے ہندوستان کے بارے میں پوچھا. اس نے جواب دیا, جب ان سے پوچھا کہ ہندوستان کیسا ملک ہے, کیا ہے, تو اس نے کہا وہاں کے دریا موتی ہیں, پہاڑ لال ہیں یعنی روبی ہیں, اور پیڑ معطر ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کافر رہتے ہیں. اگر ہم ابن خرداد بہ, ترمذی اور بلازری کی مانیں تو رسول کی زندگی میں ہی ہندوستانی تجار کی تعداد مکہ و مدینہ کے علاقے میں موجود تھی, اور ان کی بستیاں بھی تھیں. جاٹ یعنی جن کو عربی میں زٹ کہتے ہیں, اور کشمیری پنڈتوں کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے. مجھے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لیجنڈز کشمیری پنڈتوں کے بارے میں کہی جاتی ہے, وہ اس میں کتنی سچائی کتنی نہیں سچائی. ایک حقیقت ضرور ہے کہ کچھ تو وہاں کشمیری پنڈت رہے ہوں گے کہ جن پہ کہانی گڑھی گئی. حضرت عمر اور اموی دور میں ہمیں بلاد زت یعنی جاٹوں کی بستی کا ذکر ملتا ہے جو عرب لینڈز پہ تھی. اور اگر ابن خالقان اور ابن قتیبہ صحیح لکھتے ہیں, مولانا اس سے ایگری نہیں کریں گے, تو امام زین العابدین کی والدہ یعنی امام حسین کی ایک زوجہ, ان کو بھی ابن خالقان اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستانی یا زٹ تھیں. اسلام کے شروع سے ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی بستیاں آباد ہو چکی تھیں. مالابار, کورومنڈل, گجرات, سرندیپ یعنی شری لنکا, مالدیو, سندھ, ان سب علاقوں میں
اسلامک غلبے یعنی جو کانکیسٹ ہوئی تھی اس سے پہلے ہی مسلمانوں کی بستیاں قائم ہو گئی تھیں. خود مالابار نام عربوں کا دیا ہوا ہے. مال مینس پہاڑ اور بر زمین، اسی سے یہ ٹرم مالابار جو آج بھی وہ علاقہ کہلاتا ہے. 8ویں سے 10ویں صدی کے لٹریری اور ایپیگرافک سورسز ہندوستان کے ویسٹرن پارٹس میں مساجد اور مندروں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے بغل میں واقع تھیں اور ان شہروں میں جہاں مسلمان بستیاں قائم ہو گئی تھیں وہاں اذان کی آواز مندر کے گھنٹوں کے ساتھ گونجتی تھی. We are talking about a period when the Muslim conquest had not taken place. پال رولرز، اگر جو آپ میں سے اگر کسی نے ہسٹری پڑھی ہے یا ہسٹری کے طالب علم رہے ہیں تو پال، پرتیہار، راشٹرکوٹ، یہ سب وہ ہیں کہ جہاں سے ہم میڈیول انڈیا کو شروع کرتے ہیں اور ابھی مسلمان نہیں آئے، مطلب کانکیسٹ نہیں ہوئی ہے. پال رولرز کی حکومت میں بہار میں مسلمانوں کی بستی اور مساجد کا ذکر آتا ہے. یہی حال راشٹرکوٹ کا ہے. یعنی ایک آپ کو انسکرپشن خاص میں آپ کو صرف پوائنٹس وائز دے رہا ہوں کیونکہ جتنا میں بیان کروں گا اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا. چنچنی کاپر پلیٹ انسکرپشن جو شک سنوت 848 یعنی 926 عیسوی کا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ایک تاجک، جس کو ترک کہہ لیں یا مسلمان کہہ لیں، کیونکہ تاجی کا جیسے آج کل ہم ہر ایک کو فرنگی کہہ دیتے ہیں جو باہر کا ہوتا ہے، تو تاجی کا بھی وہ جو ادھر سے آیا ہوا ہوتا تھا. ترک زیادہ تر ہوتے تھے لیکن اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، جس کا نام غور طلب ہے. مدھومتی سگتیپ. سنسکرت میں جو انسکرپشنز آتے ہیں اس میں مدھومتی سے مراد ہوتی ہے محمد. وہ سنسکرت میں جب محمد لکھتے ہیں، وہ کئی ایگزامپلز ہیں اس کی. محمد دی لارڈ آف ورچوس. سنسکرت میں مدھومتی سگتیپ اس کا نام ملتا ہے جو سہیارہ یعنی شہریار کا بیٹا تھا. وہ کرناٹک کے علاقے پہ حکومت کر رہا تھا. یہ اس انسکرپشن میں ملتا ہے. اسی انسکرپشن کے مطابق کرشنا دی سیکنڈ جو ایک راشٹرکوٹ رولر ہے اور اندرا دی تھرڈ، ان کی حکومت میں تاجک اور پراسکا یعنی مسلمان اور پرشینز یعنی پارسی آپ کہہ لیجیے، جن کا مسلمان تھے کہ نہیں معلوم، پرشینز. تو اب جب تاجی کا وہ لفظ مسلمانوں کے لیے یوز کر رہا ہے تو ہم مان کے چلیں گے شاید پارسیوں کے لیے کہہ رہا ہے. دونوں رہتے تھے، اس کا ذکر باقاعدہ سے مل رہا ہے. یہ تعلقات تھے، آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے. ایک اور ریفرنس میں یاد دلانا چاہوں گا. چالوکیہ راجا جے سمھ سدھا راجا 1094 سے 1144 اس کی حکومت ہے. اس کے دور میں کیمبے میں ایک فساد میں مسجد ٹوٹ گئی تھی. یعنی اتنے تھے کہ وہاں پہ آپس میں جھگڑا بھی ہوا تھا جس میں مسجد شہید ہوئی تھی. لیکن جس کو جیسمہ نے دوبارہ بنوایا تھا. رائٹس میں وہ منہدم ہوئی تھی لیکن بادشاہ نے جو رولر تھا اس کے پیریڈ میں اس نے اس کو ریکنسٹرکٹ کروایا تھا اپنی مسلم پاپولیشن کی کیئر کرتے ہوئے. ایک اور رپورٹ جو قابل تعارف ہے یا قابل ذکر ہے وہ یہ کہ ایک جین تاجر نے گجرات کے بھدریشور میں ایک مسجد تعمیر کروائی تھی جس کا انسکرپشن ملتا. یعنی جس دور کو ہم میڈیول کہتے ہیں وہ ہم سے بہتر تھا. ہم
جب میڈیول ٹرم اخباروں میں پڑھتے ہیں تو جب کسی کی برائی کرنی ہوتی ہے، وہ کہنا ہوتا ہے کہ بہت بری ذہنیت کا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا تو ذہن میڈیول ہے. لیکن میڈیول یہ تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں اب میں کیوں بیان کروں، آپ کو سب کو معلوم ہے. یہ ساری انفارمیشن جو اب تک میں نے دی یہ مسلمانوں کی فتح سے پہلے کی ہے. اب آئیے چلتے ہیں اس دور میں جب مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا. سب سے پہلا علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا وہ سندھ اور پنجاب کا علاقہ تھا. پہلے ملتان کے علاقے میں اموی پھر اسماعیلی حکومت بنی اور بعد میں اسی علاقے کو سلطان محمود غزنی نے اپنا قبضہ جمایا. 8ویں صدی میں یعنی ٹو بی ایگزیکٹ 711 AD میں سندھ پر عربوں کا قبضہ ہوا اور یہاں اموی اور پھر عباسی گورنرز ملتان میں قائم ہوئے. 10ویں صدی میں اور ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں انہوں نے اسی پیریڈ پہ اس علاقے میں کام کیا ہے اور اسی کے سورسز پہ کام کر رہی ہیں. 10ویں صدی میں اسماعیلی حکومت بنی. یہ ایک نئی شروعات تھی. خوش قسمتی سے اس دور کے کچھ سکے ابھی بھی دستیاب ہیں. یہ بائلنگول ہیں یعنی 2 زبانوں میں ہیں. بیری فلڈ کے مطابق 965 ہجری میں جب اسماعیلی حکومت تھی انہیں دھلوایا گیا تھا. ان میں ایک طرف عربک میں لکھا ہے اور دوسری جانب شاردا رسم الخط اور سنسکرت زبان کا استعمال کیا گیا ہے. ان میں سے 2 سکوں پر بھگوان وشنو، ایک پر لکشمی اور چوتھے پر مدھومتی. مدھومتی میں بتا چکا کہ دیٹ مینس محمد کندہ ہے. اور دوسری طرف بادشاہ کا نام ہے جو اسماعیلی رولرز ہیں. اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ایک سکہ جو سلطان محمود غزنوی کا ہے جس کو 418 ہجری یعنی مطابق 1028 عیسوی میں لاہور، جو اس زمانے میں کیونکہ سلطان محمود کے انڈر میں تھا تو اس کو محمود پور پکارتے تھے. محمود پور کی دارالضرب میں جس کو ڈھلوایا گیا تھا اس کی جو عبارت ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے ایک طرف بیچ میں جو درج ہے لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ یمین الدولہ و امین الملت محمود. میرے خیال میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر سکے کو پلٹ کے دیکھیں تب آپ کو انداز ہوگا کہ میں اس سکے کو یہاں کیوں مینشن کر رہا ہوں. شاردا رسم الخط جس سے گرمکھی اور کشمیری رسم الخط نکلی اس میں پیچھے کی طرف تحریر ہے. میں اس کو پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. اویکتم ایکم محمد اوتار نرپتی محمود. اویکتم ایکم وہ جس کو دیکھا نہ جا سکے یعنی اللہ جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. محمد اوتار محمد اب یہاں رسول کا ٹرم نہیں ہے. اوتار جو ہندو کنسپٹ اور محمود اس علاقے کے راجا. اس سکے کو بیری فلڈ اپنی کتاب آبجیکٹس آف ٹرانسلیشن اور رومیلا تھاپر اپنی کتاب سومناتھ دا مینی وائسز آف ہسٹری میں نقل کرتے ہیں. وہاں آپ اس سکے کے ڈیٹیل انالیسس اسے جا کے پڑھ سکتے ہیں. یہ شاید کلمہ شہادتین کا پہلا سنسکرت ترجمہ.
یہ دکھاتا ہے کہ غزنوائیڈز کیسے اپنے غیر مسلم آبادی کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ڈائلاگ تھا، اگر اس کو ہم سمجھیں، جو ہندو اور مسلمانوں کے بیچ تھا۔ رسول کو اوتار کہنا کافی معنی خیز تھا، یعنی رسول کا کنسپٹ اور اوتار بالکل دو الگ چیزیں ہیں۔ اسلام میں کوئی اوتار نہیں ہے، اللہ کا کوئی اوتار نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کرسچینٹی میں جب اس کو آپ جیزس کو سن آف گاڈ کہتے ہیں تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہ کافر ہو گئے، انہوں نے شرک کیا۔ تو کوئی اوتار کا کنسپٹ، لیکن سلطان محمود جس کو ہم بت شکن کہتے ہیں، وہ اپنے سکے میں جو دے رہا ہے وہ وہاں کے اوپر ریچ آؤٹ کر رہا ہے اس زبان کے تھرو جس زبان کو وہاں کی پبلک سمجھ سکے۔ محمود کے بیٹے مسعود کے دور میں نندی سکے ڈھالے گئے، جبکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے۔ ایک طرف سلطان محمود اور دوسری طرف نندی، جو بل جو مندروں میں شیو جی کے باہر دکھایا جاتا ہے۔ اسی محمود کے حملے میں جو 11ویں صدی کے شروع میں ہوا تھا، البرونی نام کا شخص بھی آیا تھا۔ اسی نے پہلی بار ہندوستان کے ایک ملک ہونے کا تصور دیا۔ اس نے اس ملک، یہاں کے سماج، علوم اور روایات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اینشنٹ ٹیکسٹ میں کیا ہے وہ میں آپ کو بہت بریفلی بتا چکا۔ البرونی جو محمود کے ساتھ ایک قیدی کی حیثیت سے آیا تھا، اس نے یہاں رہ کر برہمنوں سے بات کر کے اپنی کتاب مع الہند، جو عام طور سے اب کتاب الہند کے نام سے مشہور ہے، اور جس کا انگلش ٹرانسلیشن سخاؤ نے کیا۔ اب آپ اس کو جا کے سخاؤ کے ٹرانسلیشن کو پڑھ سکتے ہیں، اب تو آن لائن بھی موجود ہے۔ البرونی کی نظر ایک باہری نظر تھی، جو باہر کا ایک آیا ہوا آدمی محمود کے حملوں میں جو ساتھ آیا، اور وہ ہندوستان کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ اس نے پہلی بار اس ملک کی ایک پریسائز جیوگرافیکل ڈیفینیشن دی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ملک ہے جس کے جنوب کی حد سمندر ہے اور 3 طرف ہمالیہ پہاڑ اس کی حد بندی کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے جنوب کا علاقہ بھارت ورش ہے۔ پہاڑوں کے پاس کی زمین پتھریلی ہے اور جیسے جیسے سمندر کے قریب آئیے پتھر ریزہ ریزہ ہو کر بالو میں بدل جاتے ہیں۔ البرونی مدھیہ دیش کا ذکر کرتا ہے، پریاگ، اجودھیا، بنارسی یعنی بنارس، پاٹلی پترا، نیپال، گنگا، جمنا، ان سب چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں کے چرند، پرند، گینڈا مثلا، تیندوا، گھڑیال وغیرہ وغیرہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ پہلا فل ڈسکرپشن ہے، فونا، فلورا، everything has been the culture of the people, this type of society which is there، کتنے کاسٹ ہیں، کیا ہیں، اس پہ اسٹرکٹ ہیں کہ نہیں ہے، برہمن کیا بلیو کرتے ہیں، کیا لکھا گیا ہے، کیا نہیں پڑھا جاتا ہے، ان کے روابط دوسروں سے کیا رہتے ہیں۔ اٹس اے ڈیٹیل ڈسکرپشن جو پہلی بار ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں کے باشندے ہم سے بہت مختلف ہیں، اپنے کلچر میں، سماج میں، مذہب میں اور علوم میں۔ خاص طور پہ یہاں کے سائنٹیفک اچیومنٹس کا ذکر کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سلطان محمود کے ساتھ آیا، اس کو تو برائی کرنا چاہیے، وہ لوڈیٹری ٹرم سے بات کرتا ہے۔ جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس کا ہندوستان صرف شمال میں نہیں سمٹا ہوا ہے، نرمدا تک نہیں سمٹا ہوا ہے، بلکہ پورا ایک سب کانٹیننٹ ہے
جو کبھی سمندر کے اندر سے باہر نکلا ہے اور ایک انفرادیت رکھتا ہے. کہتا ہے وہ کہ یہ پوری لینڈ وہ ہے جو آج آپ صرف کیرل کے لیے کہتے ہیں کہ once it was a part of the ocean and then it came up. تو وہ بات کرتا ہے کہ جو پورا پیننسولا ہے, that is how this was formed, and it's a separate land altogether which is known as ہندوستان. 2 صدیوں بعد 1318 میں امیر خسرو اسی ملک کا اور بخان کرتے ہیں. ان کی کتاب 9 سپہر میں پہلی بار ہندوستان اور حب الوطنی, آج بڑا ذکر ہوتا ہے کہ بھارت ماتا کی جے, تو حب الوطنی کیا ہے اس کا پہلی بار کنسپٹ پرانوں میں نہیں ہے, امیر خسرو میں پہلی بار ہندوستان اور حب الوطنی کا تصور امیر خسرو لے کے آتا ہے. خسرو کے ہندوستان میں لوگ الگ الگ زبانوں میں بات کرتے ہیں, ایک زبان نہیں ہے سنسکرت. کنڑ جس کو وہ دھوڑ سمندری پکارتا ہے, تیلگو جس کو وہ تیلنگی کہتا ہے, تمل جس کو وہ مہابری کے نام سے جانتا ہے, دہلوی جو دلی کے آس پاس زبان بولی جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ, تقریباً 14 کے قریب لینگویجز ہیں. اور یہ ساری لینگویجز بقول امیر خسرو کے ہندوی زبان ہے, پلورل میں, ایک نہیں ہے, کوئی ایک ہندی نہیں ہے, یہ پلورل میں اس کا استعمال کرتا ہے. اور یہ وہ زبانیں ہیں جو اتنی بہت سی ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں, جو عوام بولتی ہے. برہمن سنسکرت میں بات کرتا ہے, برہمنوں کی زبان سنسکرت ہے. اور اب امیر خسرو کہتا ہے عربی اور فارسی بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے. خسرو صرف ٹیریٹری کا ذکر نہیں کرتے بلکہ یہاں کے اعلیٰ پروڈکٹس, میوہ جات, پھل پھول, عورتوں کا حسن اور برہمنوں کی قابلیت کا بخان کرتا ہے. یعنی اس کے اگر آپ پڑھتے چلیے تو جو برہمنوں کی اس نے تعریف کی ہے, وہ he is infatuated by the knowledge of the Brahmins. اس کے بقول برہمن جیسا پڑھا لکھا کہیں اور ملنا ناممکن ہے. ان کی نظر میں ہندوستان خدا کا چنا ہوا ملک ہے جہاں اللہ نے آدم کو اتارا. آدم نے یہاں کے پھل اور گندم کھائے اور فضلہ عرب میں جا کر ٹکانا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امیر خسرو لکھتے ہیں اگر مجھ سے میرے مخالفین یہ پوچھیں کہ میں ہند کو کیوں ترجیح دیتا ہوں تو میں کہوں گا اس کی 2 حجتیں ہیں, 2 کارن ہیں, 2 وجہ. ایک کہ یہ میری مولود ہے, یعنی میری پیدائش گاہ ہے, اور دوسرے یہ کہ ہند میرا وطن ہے. اور رسول کے بقول وطن سے محبت ایمان ہے, جو میں بھی مانتا ہوں. خسرو کے یہاں ہمیں مادر وطن کا تصور جیسے میں نے کہا کہ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ بھلے مجھے تانا دیتے رہیں کہ روم, خراسان اور خوتان بہت اچھے ہیں, لیکن مجھے علم ہے کہ ہندوستان کا کوئی مقابل نہیں. میرے قلم میں خدا اگر طاقت بخشے تو میں بتاؤں کیسے ہندوستان خلد بری ہے, جنت ہے. یہ پہلا ٹیکسٹ ہے جہاں پورے ایک انڈین سب کانٹیننٹ کا بڑے لاڈیٹری وے میں بقول عرفان صاحب کے, اور بعد میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا, جسٹ شو اے ٹیکسٹ ان اینی لینگویج
written in India before Amir Khusro, جہاں اس کا آدھا بھی کئی ذکر مل رہا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ خسرو شاعر تھے اور شاعر حد سے گزر جاتا ہے, اس کی بات کو ذرا پنچ آف سالٹ سے لینا چاہیے. شاعر ہے, جو چاہے کہہ دیا. تو چلیے ہم کچھ اور مسلمان مفکرین اور دانشوروں سے رجوع کرتے ہیں جو میڈیول پیریڈ میں گزرے. 1350 میں عبد الملک اسامی, اس نے ایک کتاب لکھی تھی شاہنامہ ہند. کیا عمدہ نام تھا, شاہنامہ ہند. لیکن انفارچونیٹلی جب اس کو ایڈٹ کیا گیا اور بعد میں پبلش کیا گیا, اور آج وہ فتوح السلاطین کے نام سے جانا جاتا ہے. جیسے اگر آپ ٹیکسٹ اٹھا کے دیکھیں سلطنت پیریڈ کے, جب قطب مینار تیار ہوا تھا, مسجد بنائی گئی تھی, تو اس میں قوت الاسلام کا ٹرم ہی نہیں ہے. یہ میرے جو بانی ہیں میرے انسٹیٹیوشن کے سر سید احمد خان, جو 19 سینچری میں رہ رہے تھے اس پیریڈ میں کہ جب دو قومیں لڑ رہی تھیں اور اپنا پاور دکھانی تھی, اس وقت انہوں نے اس کو قوت الاسلام تھا, پناہ مسلمانوں کی. ویسے ہی یہاں پہ جو لکھنے والا تھا اس نے ہندوستان کی تعریف لکھی تھی, شاہنامہ ہند, اور اس کو ٹرن کر دیا گیا فتوح سلاطین کی. کنسیپٹ ہی بدل دیا. اسامی جو کہہ رہا تھا وہ آدھی بات وہیں ختم ہو گئی. اور اس میں بہرحال اسامی لکھتا ہے, Blessed is the splendor of Hindustan, for heaven itself is envious of this scented garden. مبارک ہے ہندوستان کی شان, کیونکہ جنت خود اس مقدس باغ پر رشک کرتا. ضیاء برنی ایک کٹر مسلمان تھا, لیکن اس نے بھی اپنی 2 کتب, تاریخ فیروز شاہی اور فتاوی جہانداری میں دہلی سلطنت کو ایک غیر مذہبی نان تھیوکریٹک حکومت سے تعویل کیا اور کہا کہ یہاں شریعت کے ساتھ ساتھ ضوابط بھی ضروری ہیں, اور اگر کوئی دونوں میں کانفلکٹ ہو, شریعت اور ضوابط میں, سیکولر لا میں, تو ضوابط کو ترجیح دینی چاہیے. اس کی نظر میں غیر مسلموں کو حکومت میں جگہ ملنی چاہیے. علاؤالدین خلجی کے دور میں, آئی ایم ٹاکنگ ناؤ, صرف یہ نہیں کہ یہ ضیاء برنی لکھ رہے ہیں کہ ان کو حکومت میں جگہ ملنی چاہیے, بلکہ اگر آپ اس دور میں دیکھیں, علاؤالدین خلجی کے دور میں ٹھکر پھیرو دہلی کی دارالضرب کا داروغہ مقرر تھا. اسٹیٹ فائنانس اس کے ہاتھ میں تھے, اور محمد تغلق نے کافی غیر مسلموں کو حکومت میں شامل کیا تھا. یعنی وہی ضیاء برنی جو کہہ رہے تھے کہ مسلمان وہ ہندوؤں کو لینا چاہیے, جب فیروز شاہ تغلق کا دور آیا اور جب وہ لوگ جو جن کو جاب میں لیا گیا تھا ان کی وجہ سے یہ جیل چلے گئے, تو انہوں نے محمد بن تغلق کو مجموعہ اجداد کہہ دیا تھا. لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد بن تغلق کا ٹائم آتے, اکبر نہیں ہے جس نے ہندوؤں کو اپنے دربار میں یا کورٹیئرز کے طور پہ لیا تھا, محمد بن تغلق کے پیریڈ میں بھی تھے, علاؤالدین کے پیریڈ میں بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ تقریباً اوسطاً 1510 میں کبیر جو ایک مسلم جلاحہ تھا, وہ اپنے دوہوں میں اسلام اور ہندوازم دونوں کو کنڈیم کر رہا تھا. کنکر پتھر جوڑ کے مسجد لیے چنائے, تا چڑھی ملا بانگ دے,
کہ بہرا ہوا خدا ہے. It was a direct, criticism of what the Muslims are doing. کبدھی کو سوجے نہیں, اٹھ اٹھ دیول جائے, دل دہرا کی خبر نہیں, پتھر کہاں سے پائے. اپنے دل کی تو خبر نہیں ہے, پتھر سے امید ہے کہ پوجا کرو گے تو مل جائے گا. یہ ہندوؤں کی ایک ایسا ایٹماسفیئر اس پیریڈ میں ڈیولپ کر رہا تھا کہ ایک معمولی سا ایک جلاہا وہ دونوں مذاہب کو چیلنج کر سک رہا تھا. یہ سب تو دہلی سلطنت اور شمال کی کہانی تھی جو اب تک میں نے سنائی. ذرا دیکھیں کہ جنوب میں کیا ہو رہا تھا, ساؤتھ پہ کیا تھا. میں آپ کی توجہ, ایک ماڈرن رائٹر ہیں, ہسٹورین, محمود کوریا, ان کا ایک پیپر ہے جس کی طرف میں آپ کے ذہن کو کھینچنا چاہوں گا, جو ابھی 2017 میں پرنٹ ہوا ہے, پبلش ہوا ہے, جرنل آف انڈین اوشن ورلڈ اسٹڈیز, اس میں یہ چھپا ہے. اور اگر آپ اس کو گوگل سرچ کیجیے گا تو اٹس اویلیبل فار یو ٹو ڈاؤن لوڈ. وہ لکھتے ہیں کہ جب اکتوبر 502 میں واسکو ڈا گاما کالیکٹ ایک عرب ناخدا کی مدد سے پہنچا اور اس نے زمورن جو ایک ہندو بادشاہ تھا اس پر پریشر بنایا کہ وہاں سے مسلمانوں کو بھگا دیا جائے کیونکہ وہ سب فارینر ہیں, مذہب الگ ہے, غیر ملکی ہے. زمورن نے صرف اس ڈیمانڈ کو ٹھکرا ہی نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ وہ ہمارے لوگ ہیں. کہا کہ یہ سوچنا بھی ناممکن ہوگا کہ میں ان کو اپنی ریاست سے بھگا دوں, وہ غیر نہیں ہیں. ٹام پائرس اور دوارتا باربوسا, یہ کنٹمپریری ٹریولرز ہیں جن کے اکاؤنٹس موجود ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ زمورین کے راج میں ہر مسلمان کامرشل, پولیٹیکل اور ریلیجس فریڈم انجوائے کر رہا تھا. ایک جگہ باربوسا لکھتا ہے, یہاں بہت سارے موڈز, یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہیں, جن کی زبان اور رنگ یہاں کے لوگوں جیسا ہے, نائر قوم کی طرح یہ بھی ننگے پاؤں رہتے ہیں مگر ایک گول ٹوپی سر پر رکھتے ہیں اور داڑھی رکھتے ہیں. یہ ماپلا کہلاتے ہیں اور سمندر کی پوری تجارت زمورین کی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں. شاید یہی وجہ تھی کہ اس علاقے کے دانشوروں نے زمورین کی حکومت کو دارالاسلام پکارا. ایک کتاب موجود ہے جس میں دارالاسلام زمورین کی حکومت کو کہا جا رہا ہے. شیخ زین الدین اپنی کتاب تحرید الایمان میں مالابار کو دارالاسلام کہتے ہیں, جبکہ وہاں کا راجہ ہندو تھا. کچھ اور مسلمان مصنفین نے زمورین کے مالابار کو دارالامان بھی کہا. میرے خیال میں اس مجمع کو دارالاسلام اور دارالامان اور دارالحرب سمجھانے کی ضرورت نہیں. ابھی بھی نارتھ انڈیا میں بہت سے ایسے رائٹرز تھے جو یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ کو دارالحرب سے دارالاسلام میں کنورٹ کر دیا. اس پیریڈ میں ایک ہندو راجہ کی حکومت کو دارالاسلام یا دارالامان کہہ کے پکارا جا رہا ہے. یہ سب وہ ہیں کہ جو شافعی علماء ہیں وہ پکار رہے ہیں. یہاں یہ غور طلب ہے کہ جب اکبر کو عبداللہ خان ازبک نے خط لکھ کر اور ایک وفد بھیج کر دعوت دی تھی کہ ہم دونوں مل کر صفویدز کے خلاف جہاد چھیڑ دیں, تو اکبر نے جواب دیا, ہم پرتگالیوں کے خلاف جہاد تو آلریڈی کر رہے ہیں. کیا اکبر نے مالابار کے دانشوروں کی تحریر پڑھی تھی, جو وہ بھی تقریباً وہی بات کہہ رہا ہے جو مالابار میں
یہ 2 یا 3 ٹیکسٹ لکھے گئے تھے. اکبر کا دور آتے ہی، یا یہ کہہ سکتے ہیں آتے آتے، ہندوستان کا تصور اور ڈیولپ کر چکا تھا. 1576 کے بعد سے اکبر نے ایک نئی رولنگ کلاس کی تشکیل کی تھی، جس میں ہندو، مسلمان، عرب و عجم، ایرانی، تورانی، راجپوت، غیر راجپوت، سید و برہمن، شودر اور پسماندہ، جس کو آج ہم پسماندہ پکارتے ہیں، سب برابر کے حصے دار تھے. مذہب و ملت سے قطع نظر اپنی صلاحیت کے بنا پر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر پاتے تھے. صلاحیت شرط تھی کہ وہ ان کو گورنمنٹ میں کوئی جاب ملے. اور پھر اکبر کے دور میں ایک نیا فلسفہ بھی آیا تھا، صلح کل، مکمل صلح. یہ فلسفہ ایک لیول پر اسلام کی روح سے بہت مختلف تھا. اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. صلح کل کا دعویٰ تھا سب حق پہ ہیں، جس کو بھی مانیے سب حق ہیں، کوئی ایک نہیں ہے جس کو آپ مانیے تب آپ ٹھیک. فادر مونزریٹ اس تضاد کو سمجھ گیا تھا. اس نے کہا ہے کہ اکبر سب کا، ایکچولی جب یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ سب کو مان نہیں رہا ہے، سب کا منکر ہے. اکبر سارے مذاہب سے دوری اختیار کر رہا تھا. اس کے ہندوستان میں مذہب مانے نہیں تھا. ہندوستان ایک علاقہ تھا جہاں اگر آپ ہنر رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی مقام حاصل ہو سکتا تھا. طبقات اکبری میں نظام الدین احمد ہندوستان کو 9 ریجنز میں بانٹتا ہے، دلی، دکن، گجرات، مالوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ اپنی اس تاریخ میں اکبر کی تاریخ نہیں لکھتا بلکہ ملک کی تاریخ لکھتا. اب اس ٹائم میں وہ آ گیا تھا، نہیں آپ آج کی بات نہیں ہے، آپ اس پیریڈ میں جب اکبر اعظم جیسا آدمی ہے سینٹرل، لیکن اس کی تاریخ نہیں لکھی جا رہی، ہندوستان کی تاریخ لکھ رہا ہے. اسی طریقے سے ابو القاسم فرشتہ وہ پری اسلامک دور سے شروع کرتا ہے اور پورے ملک کی تاریخ لکھتا ہے. ہندوستان کا پورا تصور ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو وہ ابو الفضل کی کتاب آئین اکبری میں جا کے مکمل ہوتا ہے. اس کی نظر میں ہندوستان ایک پیننسولا تھا، جو آلریڈی پہلے بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیسے البرونی یا امیر خسرو ذکر کر رہے ہیں، جس کے 3 طرف سمندر. البرونی نے غلطی یہ کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ 3 طرف پہاڑ اور 1 طرف سمندر. وہ تو بس ایک لاہور کے علاقے میں آیا تھا اور بات سن کے چلا گیا تھا. ابو الفضل اب یہیں کا باشندہ ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ 3 طرف سمندر اور 1 طرف کرۂ ارض. وہ ہمالیہ کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر ہی کانٹیننٹ ہے، زمین اسی طرف ہے، ایک طرف ہے. سرندیپ یعنی شری لنکا، آچین سماترا، ملوک ملایا، ملگھا یعنی ملکہ، سب ایک ہندوستان کے حصے ہیں. دس از ابو الفضل. یہ ملک ایک خاص تہذیب اور تمدن کا جنم دینے والا اور ان کا رکھوالا ہے، جہاں بہت سارے مذاہب اور تمدن پنپتے ہیں. ابو الفضل کا احوال ہندوستان تقریباً 150 پنوں میں پھیلا ہوا ہے. شاید وہی تصور ہے جسے آج کچھ لوگ اکھنڈ بھارت
کہہ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پہ اکبر حکومت کرتا تھا۔ افسوس یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں کو نہیں بتائی جائیں گی، کیونکہ NEP نیو ایجوکیشن پالیسی میں یہ ساری چیزوں کو تمام مغلوں کے ذکر کو یا میڈیول انڈیا کو ایک طریقے سے غائب کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، چاہے وہ MA میں ایڈمیشن کا ایگزام ہو، چاہے ریسرچ کا ایگزام ہو، چاہے سول سروسز ہو، ان سب میں اب ان کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک نئے وائس چانسلر نے قدم رکھا ہے، تب وہاں سے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ جو سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈی آف میڈیول انڈیا ہے، ان چیزوں کو رفتہ رفتہ غائب کیا جا رہا ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج یہ جانتے بوجھتے کہ شاید آپ میں سے کم ہی لوگ تاریخ کے ہوں گے، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس تذکرے کو آپ کے سامنے کیا جائے، شاید اس ایک چھوٹی سی کاوش سے ان چیزوں کو ابھی یاد کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ حضرات، آپ پروفیسر سید علی ندیم رضاوی صاحب کا پروقت خطبہ سماعت فرما رہے تھے۔ پروفیسر امیتا پالیوال صاحبہ جیسے سینٹ میری کالج کی شعبہ تاریخ سے وابستہ ہیں، آپ کو ادبی خدمات کے لیے بہت سے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ ایک سرگرم اور سنجیدہ اسکالر کی حیثیت سے آپ کی اپنی شناخت رکھتی ہیں اور آپ کی گفتگو ہمیشہ معلومات میں اضافہ کرتی ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ ادریس صاحب۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کی، جنہوں نے مجھے بلایا، اور اسپیشلی ڈائریکٹر صاحب کی، جو چیئرمین جسٹس صاحب ہیں، ان کی آپا یہاں بیٹھی ہیں تو ان کی بھی شکر گزار ہوں۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں شکر گزار ہوں اس چیز کی کہ یہ جو AMU کا ہمارا سلسلہ ہے، ہم لوگ تھوڑا پیر و مریدی میں یقین رکھتے ہیں۔ تو میرے استاد یہاں بیٹھے ہیں، ایک نہیں میرے 2 استاد یہاں بیٹھے ہیں، پروفیسر جابر رضا، پروفیسر ندیم رضوی، اور ہم اگر میں ضرورت کر سکوں کہ پروفیسر اطہر علی کی زبان میں ایک ہی ٹکسال کے گڑھے ہوئے ہیں، اور وہ ٹکسال ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہسٹری ڈپارٹمنٹ۔ میری زبان ہندوستانی رہے گی، میں کچھ انگریزی کے الفاظ بھی میں شمار کروں گی، اور کچھ جو ہندوستانی جو دلی کی زبان ہے اس کا بھی میں شمار کروں گی۔ تو جب ندیم صاحب یہاں اتنا بول گئے ہیں تو میری ضرورت ہوگی کہ میں اس میں کچھ اضافہ کروں، لیکن ایک پہلو ایسا ہے جو جس پہ ابھی ہم نے کام کرنا شروع کرا ہے، جس میں ہے عورتوں کا ذکر۔ میڈیول انڈیا میں عورتوں کا ذکر جو ہمارے میڈیول تھنکرز نے کرا ہے، اس پہ میں ضرور بولوں گی۔ اور جیسا پروفیسر ندیم رضوی نے ابھی بولا تھا کہ جو میڈیول پیریڈ تھا وہ سچ میں ایک ایسا دور تھا جہاں آپ انقلابی باتیں لکھ سکتے تھے، بول سکتے تھے اور کر سکتے تھے۔ جو آج جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہم ماڈرن انڈیا میں رہ رہے ہیں، شاید یہ ہمارے میڈیول انڈیا سے
से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, जहां आप इनकलाबी बातें लिख सकते थे, बोल सकते थे और उसके तमाम पहलुओं पे आप चर्चा भी कर सकते थे। तो ये जो एक औरतों का मसला है, जो मध्यकालीन भारत की या जो मिडिवल पीरियड की जो औरतें हैं वो कैसी थीं, शाही हों या आम औरतें हों, वो कैसी थीं। तो उसमें सबसे पहले जिसमें मैं ज़िक्र लूँगी, आपने सल्तनत में इतना बोला है, मैं सल्तनत में शिरकत बिल्कुल नहीं मैं करूँगी। मैं सल्तनत से अपने आप को बाहर रख के मैं मुग़ल पीरियड में ज़रूर आऊँगी, जहाँ बाबर नामे से स्टार्ट होता है रेफरेंस, और फिर बाबर की जो दुख्तर हैं वो उसको कंटिन्यू करती हैं, और फिर जी गुलबदन बानो बेगम, और फिर वो सिलसिला जारी रहता है जिसमें हमारे अबुल फजल भी उसका ज़िक्र करते हैं। अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में भी उन औरतों के ज़िक्र करे हैं, और मासिरुल उमरा में भी हमें उनके ज़िक्र मिलते हैं, तो मैं उनका हवाला थोड़ा सा दूंगी। तो ये जो एक हाफिज़ का शेर है, जो हाफिज़ का शेर वो पूरी दुनिया में वो इस तरह से कायम हो गया कि जो मुसलमान औरतें हैं वो सिर्फ पर्दे में रहना जानती हैं, और एक अलग थलग हिस्से में, जिसको बाद में अकबर के टाइम में जिसको हैरम को एक इमारत में तब्दील करके उसका ज़िक्र किया गया। तो ये एक हाफिज़ का शेर है, मनीज़ा मनम दुख्तरे अफरासियाब कि हरगिज़ न दीदा तनम आफ्ताब, कि मैं अफरासियाब की वो बेटी मनीज़ा हूँ जिसका तन हरगिज़ आफ्ताब यानी सूरज ने भी नहीं देखा है, सन सॉरी फिरदौसी का, जी आप पर्शियन के उस्ताद बैठे हैं तो सॉरी मैं हाफिज़ से उसको कंफ्यूज कर गई। बट ये जो एक ज़िक्र है कि ये मुस्लिम औरतें वो हैं जिनके जो पूरे जिस्माना तौर पे जो ढकी रहती हैं, राइट, तो ढकी रहती हैं। वही एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट भी आया था कि ये जो मुस्लिम औरतें हैं, ये इनका जो काम है, ये हैरम में ये एक मसरूफ़ इनकी एक दुनिया है, एक बिल्कुल डिफरेंट, एक ये अपने आप में मसरूफ़ रहती हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट इनकी दुनिया है, और ये दुनिया वो है जिसमें उनका काम सिर्फ है बादशाह को एंटरटेन करना, ठीक है, बादशाह को एंटरटेन करना, या वो अपने सजावट में और अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगी रहती हैं। बस एक ज़िक्र बहुत सारे उन यूरोपियन राइटर्स ने लिखा, और पूरे जो यूरोप में जिसको बोलेंगे कि मगरिब में जो एक ये आइडिया है, ये बहुत कायम रहा, और यही 17वीं सेंचुरी में जितने मुग़ल इंडिया में आए हैं वो जब लिखते हैं तो वो इस नज़रिए से ही लिखते हैं। लेकिन असल में जब आप बाबरनामा पढ़ते हैं, जब आप बाबरनामा की शुरुआत करते हैं, तो बाबरनामे में वो अपनी बहन खानाजाद बेगम का वो ज़िक्र करते हैं, और अपनी नानी का भी ज़िक्र करते हैं, ईशान दौलत बेगम। और बाबर लिखते हैं उसमें कि जो ईशान दौलत बेगम है, वो ईशान दौलत बेगम से वो अपने वॉर की अगले वॉर में क्या उनकी वो टैक्टिक्स रहें, उस पे भी वो उनको हिदायत देती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हिदायत देती हैं, क्योंकि बाबर की अभी उम्र बहुत कम है। तो जो ईशान दौलत बेगम है, वो सिर्फ ना ही पॉलिटिक्स में वो अपना एक बहुत उनको तर्जुबा है, और उनको इल्म भी है उस चीज़ का, और वॉर कैसे लड़ा जाता है वो उसके बारे में भी वो बाबर को समझाती हैं और बताती हैं। दूसरा हमें ज़िक्र मिलता है खानज़ाद बेगम का। ये खानज़ाद बेगम वो हैं कि जब बाबर का जो वॉर शैबानी ख़ान से उनकी लड़ाई चल रही है, और इतना उज़्बेकी हैं शैबानी ख़ान, और शैबानी ख़ान का शिकंजा इतना कस जाता है बाबर पे कि बाबर को समरकंद से महफूज निकलने के लिए ये बाबर रेफरेंस ये नहीं दे रहे हैं
یہ بابر نامے میں ریفرنس نہیں ہے، بٹ بابر نامے میں ریفرنس یہ ہے کہ ان کی شیبانی خان سے شادی ہو گئی ہے. یہ جو ریفرنس ہے یہ بعد میں آیا ہے کہ وہ شاید بابر کو وہاں سے محفوظ نکالنے کے لیے سمرقند سے وہ افغانستان کابل کی اور چلے جائیں، وہاں سے محفوظ نکالنے کے لیے خانزادہ بیگم نے وہ انہوں نے خود یہ رکھا تھا کہ مجھ سے میں ان کے پاس شادی کر لوں گی، تو میٹریمونیل الائنسز جو ایک ہوں گی اس کے ذریعے سے بابر کو راستہ مل جائے گا. اب آپ یہ سوچئے کہ دشمن کے گھر میں جو عورت جا رہی ہے وہ عورت ہوگی جو ذہنی طور پہ بہت مضبوط ہوگی. وہ اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ دشمن کے علاقے میں جا کر اگر وہ اپنے برادر کو محفوظ رکھ سکتی ہے تو یہ بہت ہمت کا کام ہے. یہ کسی چھوئی موئی پردہ نشین کا کام نہیں ہے، یہ بہت ایک ہمت اور بہت جگرے والی عورت کا کام ہے. دوسرا ریفرنس بعد میں جب ہمیں اس کے بعد ملتے ہیں تو یہ گلبدن بانو بیگم ہیں جو بابر کی دختر ہیں اور جنہوں نے ہمایوں نامہ لکھا ہے. اکبر کے کہنے پہ انہوں نے ایک لکھا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک بک ہے جس سے ہمیں اس زمانے کی عورتوں کے بارے میں ان کے ذکر ملتے ہیں کہ وہ کس طرح سے رہتی تھیں، ان کی کیا روایتیں تھیں، وہ کیسے اپنے آپ کو بزی رکھتی تھیں. تو اس میں یہ جو جتنی بھی اس پہ ایک آرٹیکل بھی ہے، بیگمز آف مسٹک فیسٹ، لیزا بالا بانی دار ہیں، امریکن ہیں، ان کی شادی ہوئی ایک ٹرکش مرد سے. تو انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ جو روایت مغلوں میں چلی آ رہی ہے جہاں عورت اتنی پولیٹیکلی اتنی ایجوکیٹڈ ہے، وہ روایت چلی آ رہی ہے وہ امیر تیمور کے ٹائم سے. اور کیونکہ دونوں کا خون ہے، منگولوں کا بھی ہے اور امیر تیمور کا، تو وہاں پہ عورتوں کو بہت چھوٹ ہے. اتنی زیادہ چھوٹ ہے کہ وہ ساتھ میں بیٹھ کے جب دعوت ہو رہی ہے تو اس میں شرکت وہ ساتھ میں بیٹھ رہی ہیں، اور جو ایمبیسڈر آ رہے ہیں ان سے ان کی گفتگو بھی ہو رہی ہے، ان سے برابر ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اور بالکل امیر تیمور کے برابر میں بیٹھ کے وہ دعوت میں شرکت کر رہی ہیں. اور چہرے پہ بالکل بس ہلکا سا نقاب ہے جس سے ان کی شکل آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے. اور سمرقند میں جہاں امیر تیمور عمارت بنوا رہے ہیں وہاں ان کی بیگم بھی عمارت بنوا رہی ہیں اور اتنی ہی بلندی کے ساتھ بنوا رہی ہیں. تو ان کو اب آرکیٹیکچر کے استاد بیٹھے ہیں تو تھوڑی سی حماقت کر رہی ہوں کہ آرکیٹیکچر کا بھی جو علم ہے وہ ان عورتوں کو بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب سمرقند میں بھی جب مقبرے بن رہے ہیں جس کی طرز پر ہندوستان میں ہمایوں کا مقبرہ بنا ہے، عشرت خانہ ٹوم جو بنا ہے، تو اس میں پوری فیملی کے لیے قبر ہوتی تھی، اور وہی سلسلہ یہاں ہمایوں ٹوم میں بھی ملا ہے. جو شاید یہ ہمایوں کی جو وائف تھیں انہوں نے اس کو بولا تھا اور اکبر کے انسٹرکشنز پہ اس کو تعمیر کیا گیا تھا. تو وہ موزولیم، وہ عمارتیں بنانے کا، عمارتیں تعمیر کرانے کا جو سلسلہ تھا وہ وہاں پہ بھی تھا اور یہاں پہ بھی تھا. تو ابھی ہم بات پولیٹیکل اس کی کر رہے ہیں کہ جو گلبدن بانو بیگم ہیں وہ لکھتی ہیں کہ جو بابر کی ایک وائف ہیں، افغانی وائف ہیں، جن کو گلبدن بیگم بولتی ہیں افغان اگاچا. اور افغان اگاچا جب بابر سے ان کی شادی کا پروپوزل جاتا ہے تو افغان اگاچا اس سمے بابر کو تھوڑا سا یہ افغانی قبائلیوں سے ان کو بہت زیادہ مشکلوں کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا کابل میں. تو افغان اگاچا ان سے کہتی ہیں شادی سے کہ آپ یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیجئے، کیونکہ اگر آپ سے میری شادی ہوئی تو یہ قبائلی میرے ایک ٹرم ایک ورڈ انہوں نے یوز کرا جس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ ہے کہ میری اسکرٹ کے نیچے رہیں گے. تو جب افغان اگاچا سے بابر کی شادی ہوئی تو بابر کو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ یہ جو قبائلی تھے، یہ جو آفریدی یا یوسف زائی جو وہاں پہ تھے، انہوں نے، ان کے قبیلے والوں نے بابر کو تکلیف نہیں دی. تو جب اگر بادشاہ وہ ہے
तो बादशाह उनके बनने में, उनके पॉलिटिकल रेल्म को मजबूत करने में औरतों की भी उतनी भागीदारी रही है। चाहे वो हिंदुस्तान था, चाहे वो अफ़गानिस्तान था, चाहे वो अमीर तिमूर का समरकंद था, ये औरतों की भी बहुत भागीदारी रही है। दूसरी बात जो गुलबदन बानो बेगम कहती हैं कि जो यहाँ की औरतें हैं वो हज पर जा रही हैं, तो हज पर जब जाती हैं तो वो ये जो मुग़ल औरतें हैं ये सिर्फ छुई मुई सी, सिर्फ जो हैरम, और हैरम जो वर्ड है वो बहुत पाक शब्द है, जिसको जब के.एस. राल लिखते हैं अपनी मुग़ल हैरम में तो वो ये लिखते हैं कि वो सेक्सुअल प्लेजर का एक एरिया है। ये सेक्सुअल प्लेजर का एरिया नहीं है। यहाँ पे बादशाह की माँ भी रहती थी, बादशाह की फुप्पी भी रहती थी, बादशाह की चची भी रहती थी, बादशाह की बहन भी रहती थी उनकी बीवियों के साथ साथ। तो ये जो हैरम जो एरिया है जिसको बहुत बहुत पाक माना गया है, बहुत पाक एरिया माना गया है, इस हैरम में इसकी जो औरतें थीं वो सिर्फ हैरम की चार दीवारी के अंदर नहीं बैठी रहती थी छुई हुई बन के, वो हज तक जा रही हैं, शिप से जा रही हैं। और जब हमीदा बानो बेगम वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पहुँच के जब वो हज पे पहुँची हैं और जब वो वहाँ पे खैरात बांट रही हैं, तो जब वो खैरात बांटती हैं तो वहाँ के जो शाह हैं वो इतना ज़्यादा उनकी उसको क्या बोलेंगे, उनकी इतनी रौब देखकर वो ख़तरे में पड़ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ये गुलबदन बानो बेगम इसका जिक्र करती हैं कि वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं गुलबदन बानो बेगम के सामने, क्योंकि वो इतनी खैरात बांट रही हैं और बहुत अथॉरिटी से वो वहाँ बैठी हुई हैं। दूसरा ये जो बाबर से जब हट के हम गुलबदन बानो बेगम का जब मैं ज़िक्र कर रही हूँ तो गुलबदन बानो बेगम वो ये भी बोलती हैं कि यहाँ जो वो औरतें हैं वो सिर्फ छुई हुई नहीं है, वो इतनी मजबूत हैं कि अफ़गान अगाचा एक दिन गुलबदन बानो बेगम को हाथ से पकड़ के उठा देती हैं तो उनके हाथ कंधे की हड्डी उतर जाती है और फिर वही उसको मोड़ के उसको जोड़ भी देती हैं। तो ना सिर्फ वो ज़हनी तौर पे मजबूत हैं बल्कि वो शरीर से भी बहुत मजबूत हैं। और शरीर से मजबूत का ज़िक्र जब आता है तो नूर जहाँ बेगम का ज़िक्र ना हो या सॉरी हाँ जहाँ का तो है, उसके पहले नूर जहाँ बेगम भी हैं और जोधपुर की बेगम का सर मैं नाम भूल गई, सॉरी, ये कोविशील्ड ने पता नहीं क्या कर दिया है, जहन से उतर जाता है। जोधपुर की जो है जगत गोसाई, तो ये दोनों जहांगीर के साथ बराबर शिकार पे जाती हैं। दो जिक्र हैं शिकार के औरतों के, एक जगह जहाँ जगत गोसाई, जहाँ नूर जहाँ की आंख लग जाती है, या जगत गोसाई के राजपूतों के रेफरेंस से देखें तो जहाँ नूर जहाँ डर गई हैं और जगत गोसाई बंदूक उठा के शेर मार देती हैं। और दूसरा जिक्र जहांगीर अपने उसमें करते हैं, बड़े फ़ख्र से अपनी बीवी की बहादुरी का जिक्र करते हैं। अब वो जिक्र क्या है? वो जिक्र ये है कि शेर सामने आया, नूर जहाँ बेगम हौदे पे बैठी हैं और हौदे से बैठ के उन्होंने दुनाली, ये दुनाली है, ये पिस्टल नहीं है, ये वो बड़ी बंदूक है जिसको वो हौदे पे बैठ के और शेर के सीने में दो गोली दागती हैं और दो गोली से वो शेर मर जाता है। तो जहांगीर कहते हैं क्योंकि जब आप हाथी पे बैठते हैं तो हाथी पे हौदा हिलता है और उस हिलते हुए हौदे में वो इतनी बड़ी बंदूक, छोटी मोटी बंदूक नहीं, बड़ी राइफल लेके नूर जहाँ बेगम उसका शिकार करती हैं और नूर जहाँ बेगम पे फिर वो जहांगीर जो हैं वो अशरफियाँ वारते हैं, राइट। तो वो बहुत फ़ख्र से यहाँ जहांगीर को, या वो बाबर हो, उनको कोई शर्म नहीं है अपनी औरतों की बहादुरी का जिक्र करते हुए, उनको कोई शर्म नहीं है।
ان کو کوئی شرم نہیں ہے یہ ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارے یہاں کی عورتیں باہر نکل کے شیر کا شکار بھی کر سکتی ہیں یا جنگ کے بارے میں گفتگو بھی کر سکتی ہیں. اور ایک اور ذکر ہے, بہت مزے کا ذکر ہے, کہ بابر کے دوست کابل میں بیٹھے ہیں اور بابر ہندوستان میں جنگ لڑ رہے ہیں, اور جب بابر کے دوست کابل میں جاتے ہیں تو وہ لوگ سب آ کر بیٹھتی ہیں اور بولتی ہیں قصے سنائیے ہندوستان کے. اور جب ابراہیم لودھی کی مدر, سوری میں تھوڑا سا برنی کی طرح میری میموری آگے اور پیچھے ہو رہی ہے, بٹ جو ریفرنس آ رہا ہے یاد وہ میں بتا رہی ہوں, کیونکہ میں تیار کر کے نہیں لائی ہوں, میں کچھ لکھ کے نہیں لائی ہوں, تو جیسے جیسے یاد ہوتا جا رہا ہے میں بتا رہی ہوں کہ وہ ابراہیم لودھی کی جب مدر کو بابر یہ کہتے ہیں کہ مدر چاہے دشمن کی ہو چاہے میری ہو, مدر تو مدر ہے. تو وہ ابراہیم لودھی کی مدر کو وہ بہت عزت سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو کابل سے عورتیں بابر کو انسٹرکٹ کرتی ہیں, اس پہ بھروسہ مت کرو, تم نے اس کے بیٹے کو اس کو شکست دی ہے, ان کا بیٹا مارا گیا ہے, تو اس پہ آپ بھروسہ مت کریے. لیکن بابر تھوڑے نرم دل کے ہیں اس معاملے میں, تو بابر بھروسہ کر لیتے ہیں, اور بعد میں وہ زہر ملا کے, جس میں بولتے ہیں کہ بابر کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی تو وہ ان کو زہر ملاتی ہیں اور بعد میں خودکشی کر دیتی ہیں, خودکشی کر لیتی ہیں پکڑے جانے کے ڈر سے. تو یہ ریفرنس بھی اس میں, اور یہ کون دیتا ہے؟ یہ صرف ایک عورت لکھ سکتی ہے. تو یہ گل بدن بانو بیگم لکھ سکتی ہیں کہ ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ان پہ بھروسہ نہ کریں, لیکن میرے والد نے ان پہ بھروسہ کر لیا اور اس نے زہر دے کے مارنے کی کوشش کری. اب ہم پھر سے آ جاتے ہیں نور جہاں بیگم پہ. تو یہ جو عورتیں ہیں, چاہے وہ اکبر کے پیریڈ کی ہوں, وہ اتنی یا وہ ہمایوں کے پیریڈ کی ہوں, وہ حکم نامے جاری کر رہی ہیں, حکم نامے جاری کر رہی ہیں. جب ہمایوں جاتے ہیں تو ہمایوں یہاں پہ دلی کا جو ایریا سونپ کے جاتے ہیں وہ اپنی بہن کو سونپ کے جاتے ہیں اور اپنی مدر کو سونپ کے جاتے ہیں. سو دے آر ایکچولی دا گورنرز آف ڈیلی. تو وہ ڈیلی کی پورا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہے. اور اکبر کے ٹائم میں جب یہ جو حکم نامے جاری کر رہے ہیں, چاہے وہ اکبر کی وائف ہوں, راجپوت وائف ہوں, وہ بھی حکم نامے جاری کر رہی ہیں اور ان کے نام پہ ایک شپ بھی چلا رہی ہیں, تجارت ہو رہا ہے. اور وہ تجارت میں ان کے نام پہ وہ جو شپ ہے وہ ان کے نام پہ ہے. تو اکنامکلی آلسو دے آر ویری پاورفل. They are not dependent on the Mughal emperors for the money, but they are indulging in in trade. تو وہ تجارت بھی کر رہی ہوں, چاہے وہ راجپوت وائف جن کو آپ ہرکا بائی کر دیجئے یا مریم مکانی کر دیجئے, مریم زمانی کر دیجئے, چاہے وہ لیٹر نور جہاں بیگم کے بارے میں تو یہ بولتے ہیں کہ جو آگرہ کی وہ جاگیردار ہیں, ایسٹرن سائڈ کی جاگیردار وہ ہیں, ویسٹرن سائڈ کے خرم ہیں. ایسٹرن سائڈ جہاں انہوں نے اپنے فادر اور مدر کے لیے انہوں نے مقبرہ بنایا, اعتماد الدولہ والا ایریا, وہ ان کی جاگیر ہے. اور وہاں سے لے کے بہار تک کا جتنا چنگی آتا ہے وہ نور جہاں کے حصے میں آتا ہے. اور نور جہاں صرف ایک عمارت, نور جہاں وہ ہیں جو شیر کا شکار کرنے سے لے کر, اور جب جہانگیر ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کی پوئٹری اتنی زبردست ہے. کہتے ہیں مخفی, یہ مخفی کا تھوڑا سا مجھے شبہ ہے, کیونکہ ہر وہ عورت جو اپنا نام چھپانا چاہتی ہے, کیونکہ مخفی کا مطلب ہے چھپا ہوا, دا ہڈن ون, رائٹ. تو وہ مخفی کے حساب سے, تو کہتے ہیں کہ نور جہاں بھی اپنی پوئٹری مخفی کے حساب سے لکھتی تھیں, لیکن جہانگیر یہ کہتے ہیں جہانگیر نامہ پہ کہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور نور جہاں بیگم اس کو مکمل کر دیتی ہیں. That means نور جہاں is a very learned one. وہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت مکمل ہے, کیونکہ ان کو نہ صرف شاعروں کے, پرانے شاعروں کے, چاہے وہ سعدی ہوں چاہے وہ رومی ہوں, نہ صرف ان کی
शायरी पता है, बल्कि वो खुद भी शायरी करती हैं और जहांगीर के शेर को वो मुकम्मल करती जाती हैं, या कोई भी मजाकिया बात हो उसमें वो जहांगीर को उनका मजाकी अंदाज की मजाक में वो ऐसी बातें बोल जाती हैं जो बहुत अक्लमंदी की हैं। तो वो इमारतें भी तामीर करवा रही हैं। जब इमारतें तामीर करवा रही हैं तो आप ये देखिए कि नूर जहाँ बेगम हिंदुस्तान में वो चीज़ लेके आ रही हैं जो पहले कभी नहीं थी। सॉरी सर, मैं आपके एरिया में दाखिल हो रही हूँ, बट पच्चीकारी, जिसको हम बोलते हैं पीतरा ड्यूरा, जो इत्मादुद्दौला के टूम में पहली बार हुआ है, और जब शाहजहाँ ताजमहल बनाते हैं तो उसका और परफेक्ट फॉर्म में आ जाता है। तो वो इत्मादुद्दौला के टूम में लेकर आ रही हैं और मार्बल की बिल्डिंग बनवा रही हैं, लेकिन वो शाही खर्चे से नहीं ले रही, वो अपने खर्च से बनवा रही हैं। तो वो इकोनॉमिकली इतनी इंडिपेंडेंट है। और इसी पीरियड का जब आप शाहजहाँ के पीरियड में जाते हैं तो हमारी जो मेरी उस्ताद हैं प्रोफेसर शीरीन मुसवी, उन्होंने केम्बे डॉक्यूमेंट, केम्बे का सर ने जिक्र करा था, तो मैं इनके छोटे छोटे वर्ड्स पकड़ रही हूँ। केम्बे में जिक्र आता है कि जो औरतें हैं केम्बे में, आम औरतें, तो जब वो काजी निकाहनामा लेकर आते हैं ना, तो निकाहनामा में सिर्फ वो कबूल है नहीं बोलती हैं, वो अपनी शर्तें रखती हैं। अब उनकी शर्तें सुनिए। ये आम औरतें हैं, और आम औरतें शर्तें क्या लिखती हैं, और ये निकाहनामा में ये शर्तें होना ज़रूरी था। 4 शर्तें तो बिल्कुल रिवायत बन गई हैं केम्बे में कि जब निकाहनामा लिखा जाएगा तो ये शर्तें लिखी जाएंगी। पहली शर्त कौन सी है? पहली शर्त ये है कि साल की आप 2 साड़ी और 1 रुपया ज़रूर देंगे। अगर आपने नहीं दी तो मैं आपसे खुला ले सकती हूँ, राइट। दूसरी शर्त ये थी कि आपके अंडर में जो ग़ुलाम औरतें हैं, आप उनको आज़ाद कर दीजिए या उनको मेरे अंडर में भेज दीजिए, आपके अंडर में नहीं रहेंगी, ताकि मेरे सिवा आपका ध्यान किसी और पर नहीं जाए, राइट। तो वो ये भी शर्त रखती हैं, ठीक है। दूसरी बीवी आप नहीं लाएंगे, आप दूसरी बीवी नहीं लाएंगे, वो ये भी जिक्र करती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि आप 3 महीने से ज़्यादा अगर मुझसे दूर रहे और ज़्यादा अलग रहे तो फिर सोच लीजिएगा शादी खतरे में, राइट। तो ये वो सारी डिमांड रखती हैं अपने उसमें निकाहनामा में। और ये जो एक ये आया था हिंदुस्तान, क्या है हिंदुस्तान? वो है जहाँ हिंदू कौन है मुसलमान कौन है पता नहीं चले। ये केम्बे के आप डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए। केम्बे के डॉक्यूमेंट में ये सिर्फ मुसलमान औरतें नहीं रख रही हैं, ये हिंदुस्तानी औरतें भी लिख रही हैं। और जब हिंदुस्तानी और जो हिंदू औरतें हैं, जब वो अपने भाइयों से जायदाद के पीछे लड़ाई कर रही हैं, तो वो कोर्ट ये नहीं कहती हैं मनुस्मृति देख लो, वो क्या कहती हैं? शरीयत उठा के देख लीजिए, 1/4 हिस्सा बेटियों का है, तो ये 1/4 हिस्सा ये हम लेके रहेंगे क्योंकि शरीयत में लिखा है। तो वो शरीयत कोट कर रही हैं, वो अपने लॉ नहीं कोट कर रहे हैं, वो शरीयत कोट कर रही हैं। और यही जो गुजरात का इलाका, ये वो इलाका है जहाँ की जागीरदार कौन है? जहाँ आरा बेगम। और जहाँ आरा बेगम सिर्फ जागीरदार, जब हम लोग को पढ़ाया जाता था जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम, तो हमें जागीरदार और मनसबदार, जब हम स्टूडेंट थे तो हमें ये ख्याल था कि सिर्फ मर्द हो सकते थे जागीरदार और मनसबदार। लेकिन जब ये तारीख उठा के पढ़ी तो पता चला अरे औरतें भी जागीरदार थीं, औरतों के पास भी जागीरें थीं, और वो अपनी जागीर पे बाकायदा हुक्म इशू कर रही हैं। और नूर जहाँ बेगम तो हुक्म छोड़िए फरमान जारी कर रही हैं, फरमान वो जिस पे सिर्फ सुल्तान का हक था। फिर जब हम शाहजहाँ के पीरियड में आते हैं, अब शाहजहाँ के पीरियड में देखिए कि जो जहाँ आरा बेगम है, आफ्टर द डेथ ऑफ सर मैं फिर से नाम भूल गई, मुमताज़ महल, सॉरी, आफ्टर द डेथ ऑफ मुमताज़ महल जहाँ आरा बेगम साहिबा के नाम से जानी जाती हैं। अब ये जो बेगम साहिबा हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पर्दे में नहीं हैं, बट ये बेगम साहिबा पर्दे में भी हैं, और ये दिल्ली में
ایک ایسا بازار بنا دیتی ہیں جو جہاں آج بھی شادیاں ہوں یا چٹوری زبان کو چٹکارے لینے ہوں تو وہ اسی کا رخ کرتا ہے چاندنی چوک کا شاہجہان آباد میں. تو چاندنی چوک میں پہلا ایک تو کورڈ مارکیٹ اندر بازار لال قلعے میں, دوسرا چاندنی چوک کا پلانڈ مارکیٹ بنا, اور پلانڈ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ اس میں آپ نے جہاں بیگم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک کارواں سرائے بھی بنائی. آج آپ نے تاج ہوٹل تاج دیکھا ہوگا, اس کے بغل میں مورے شیرٹن بھی ہے. تو جہاں بیگم نے جو کارواں سرائے بنوائی تھی, جو برنیئر کا آپ ذکر پڑھیں, جو فرانسیسی اس سمے ٹریولر آئے تھے, وہ جو لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ صرف ودیشیوں کے لیے ہیں. تو وہ ودیشیوں کا 5 اسٹار ہوٹل تھا جو جہاں نے بنوایا تھا. اور اس پہ کیا لکھا ہوا تھا, جو 1857 کے غدر کے بعد انگریزوں نے توڑ دی وہ عمارت جس پہ آج آپ کا ٹاؤن ہال بنا ہے, تو وہاں پہ انہوں نے کیا لکھوایا تھا کہ اگر مجھے یاد رکھا جائے تو میری عمارتوں سے مجھے یاد رکھا جائے. تو وہ آرکیٹیکٹ بھی ہیں, اور ان کو جب وہ نقشہ بنتا ہے تو ان کو معلومات ہے. دیٹ مینس دے آر ویری ویل ریڈ ان میتھمیٹکس. ان کو میتھمیٹکس کا ان کو گیان ہے, کیونکہ عمارت بنوانا اور عمارت بننے پر نظر رکھنا, آرکیٹیکٹ کو صحیح معلومات دینا بنا میتھمیٹکس کی معلومات کے یہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور جہاں آرا بیگم کا خود کے ان کے بھی شپ چل رہے ہیں, ان کے بھی وہ دارا شکو پہ آپ کا کام ہے. تو دارا کے ساتھ ساتھ جہاں دارا کے جہاز ہیں تجارت کے لیے, وہاں بیگم صاحبہ کے بھی جہاز چل رہے ہیں. اور وہ کوئی معمولی نہیں ہے, بلکہ وہ جہاں ایک اور کورڈ مارکیٹ بنوا رہی ہیں, کارواں سرائے بنوا رہی ہیں, وہیں اسی چاندنی چوک میں وہ ایک ایسا باغ بنواتی ہیں جہاں پہ عورتیں آزادی سے آئیں اور کھلی ہوا میں سانس لے سکیں. اور وہی جہاں آرا بیگم مسجد بھی بنواتی ہیں آگرہ میں, رائٹ. اور وہ یہ سب جو کر رہی ہیں وہ کسی سے پیسے نہیں مانگ رہی, وہ یہ سب اپنے پریوی پرس سے کر رہی ہیں. اور دلی میں شاہجہان آباد میں جتنی عمارتیں ہیں 90% mosques are made by مغل ویمن. آپ اس کو دیکھ لیجئے, چاہے وہ فتح پوری مسجد ہو, چاہے وہ اکبر آبادی مسجد ہو, چاہے وہ پہلے زینت المسجد بھی تھی, چاہے وہ کارواں سرائے, مطلب اتنی ساری مسجدیں انہوں نے بنوائی ہیں. اور یہی نہیں, آگرہ میں تو جہاں آرا بیگم وہ بھی بنوا رہی ہیں. سو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آج کل جو یہ روایت چل گئی ہے کہ عورتیں اگر اپنے حق کی بات کرتی ہیں, عورتیں اگر گھر میں وہ مرد کو یہ مشورہ دیتی ہیں, سوری تھوڑی فیمنسٹ ہو رہی ہیں, مردوں کو برا لگے گا, اگر اپنا نظریہ رکھتی ہیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, تو مرد ان کو چپ کرا دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا. تو اگر آپ میڈیول انڈیا اٹھا کر دیکھیں تو عورتیں, میں یہ بات یہیں ختم کر رہی ہوں, زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتی ہوں, تو عورتیں وہاں پہ صرف لٹریچر میں یا اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں یا سلطان کو اپنا عاشق بنانے کے لیے نہیں ہیں. وہ عورتیں وہ ہیں جن کو جنگ کی بھی پوری تاریخ پتہ ہے, جنگ کیسے لڑی جاتی ہے, کیسے لڑی جانی چاہیے, عمارت کیسے بننی چاہیے, کیسے بنانی چاہیے, تاریخ کیسے لکھی گئی ہے اور کیسے لکھنی چاہیے, وہ اس کا بھی ذکر کرتی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ امیتابھ پالیوال صاحبہ. آج تو ماشاءاللہ ہم لوگوں کو دوسرا خطبہ بھی سننے کو ملا. آج کے توسیع خطبے کی صدر پروفیسر فرحت نسرین صاحبہ پچھلے 25 سال سے درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہی ہیں. آپ نے تاریخ کو زندگی کے اہم شعبے کے طور پر قبول کیا اور آپ اسے امن قائم کرنے کا ایک ذریعہ بھی مانتی ہیں. آپ کی کتاب
کشف البغاوت گورکھپور ایک اہم دستاویزی حیثیت رکھتی ہے. آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں. پروفیسر فرحت نسرین صاحبہ. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی لو مرزا غالب. اینڈ وین آئی واز کمنگ ہیئر وین آئی واز ڈرائیونگ میں یہی سوچ رہی تھی کہ دا گریٹسٹ انسپریشن آج کی شام کے لیے خود مرزا غالب ہی ہیں، اور انہی کی بدولت ہم لوگ آج یہاں پہ موجود ہیں اور ہم لوگ یہ بات چیت کر پا رہے ہیں. مے گاڈ بلیس ہز سول. Having said that, I am really grateful to the Institute's chairperson, Idris Saab, thank you so much. Rakshanda Sahiba, thank you so much. Professor Harbans Mukhia yahan maujood nahi hai, but I am grateful to him. I am grateful to all the organizers and the Institute. Having said that, I really enjoyed and I really thank Professor Ali Nadeem Rizavi and Amita Paliwal, both of them, beautiful discourses. اینڈ بہت تھوڑے سے کچھ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر کے آئی تھنک I'll just wrap up. تو علی ندیم صاحب نے بہت سارے اتہاس کاروں کے بارے میں بات کری، پرائمری سورسز کے بارے میں بھی بات کری، سیکنڈری بھی بہت سارے سورسز کے بارے میں بات کری. تو یہ ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ ہسٹری ایز اے سبجیکٹ خود ہی اپنے آپ میں بہت پرانا ہے اور اس کی اپنی جڑیں بہت ہی مضبوط ہیں. اینڈ ٹریسنگ اٹ پیچھے سے لے کے ٹل ٹوڈے وی آر اسٹل ڈوئنگ ہسٹری، رائٹ؟ سو اٹس بیسکلی a kind of a art, it's a skill, it's a passion that some people have, right? And there might be some people who work as historians because they want to make money, but there are some other people who do history because they love history. So it is those people who do history because they love history. They have left evidences for us جن کا آج رضاوی صاحب نے بہت ہی بہترین طریقے سے استعمال کیا. And that chain includes him as well. He is also, and Amita also, are part of this whole chain. Amongst, of course, he spoke about Al-Biruni, spoke about Amir Khusro, Isami, Ziauddin Barni, Kabir, Farishta, Abul Fazl, and so on. So we find that there were exchanges always. ہمیشہ سے ایکسچینج ہو رہے تھے. کچھ ایکسچینج ڈیلیبریٹ تھے، جیسے کہ ٹریڈنگ ہو رہی تھی، ڈیلیبریٹ تھے. اور بہت سارے ایسے ایکسچینجز تھے جو پلان نہیں تھے، جیسے کہ لفظ یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو گئے، کپڑے پہننے کے طریقے، کھانے کے طریقے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کسٹم، کلچر. سو ون پوائنٹ دیٹ کمز آؤٹ ویری اسٹرانگلی از دس دیٹ یو کیناٹ ہیو کمپارٹمنٹس. آپ زندگی کو جو ہے وہ ڈبوں میں بند نہیں کر سکتے. اینڈ یو کانٹ سے کہ یہ میرا ڈبہ ہے اور میں بس اپنے ہی ڈبے میں رہوں گا. بیکاز ویر ایور ان دا ورلڈ اف یو کٹ اے مین the blood will always be red. It will always be red, no matter what. So that was, I think, a big point that came out of this. Then when you talk about, inadvert exchanges, جب ہم لوگ یونانی اور آیوروید جب اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں, then we find, کہ فوجیں موو کر رہی تھیں, بہت سارے یونانی والے یہاں پہ ہندوستان میں آ گئے تھے, but they didn't know کہ وہ ان کو جو ہربس چاہیے علاج کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ کیا کہتے ہیں. Or maybe sometimes those herbs that they were used to, they would have, like we have substitute chemicals in medicines. In the same way, there were substitute herbs which had to be found out. So the Ayurveda and the Unani guys actually had to work with each other to treat people. فوجوں میں موو کرتے تھے. تو بہت سارے لیول پہ ایکسچینجز ہو رہے ہیں. ایک اور ندیم صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کری کہ ہر شخص جو ہندوستان میں مسلمان آ کے سیٹل ہوا وہ کانکرر تو نہیں تھا نا. وہ کانکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, ٹریڈ کے لیے بھی آیا تھا, یوں ہی بھی آ سکتا ہے. So there are all types of people who came here and settled here. And the other important point is also this, that all Muslims are not the same. Islam is one religion, Quran is a text, but it doesn't mean that practicing Muslims will all be a duplicate of each other. They're all different kind of people. And a hell lot of these sultans and badshahs who were ruling here were really not ruling by the word of the Shariat.
They did what they felt like doing. They didn't have anything to do with establishing, the practices of Islam. They did what they thought was, like Alauddin Khilji himself, that कि जो हमको लगेगा कि suitable है politically, हम तो वही करेंगे. So economy was a big driving force, which जो नदीम साहब ने कहा कि वो सिक्के का आपको एग्जाम्पल दिया कि कैसे सिक्के पे एक तरफ लिखा है प्रॉफिट को अवतार, एंड यू हैव दी pictures of the various devis and the devtas. That itself is a proof that economy is at the bottom of many things which we cannot see, right? Because it's not shown, and we don't get to understand it that well. Then जब हम लोग पानी में जैसे मान लीजिए दूध का जो सफ़ेदी है उसको आप चाहे उसका मट्ठा बना लें, चाहे आप दही बना लें, चाहे खीर फिरनी बना लें, उसका रंग फिर भी सफ़ेद का सफ़ेद ही रहेगा, ठीक है. एंड वंस यू मिक्स अ कलर इन इट विच इज़ अनदर एजेंट, अगर आप दूध में रूह अफ़ज़ा मिला लें फिर आप उसको दोबारा सफ़ेद नहीं कर सकते, बिकॉज दैट कलर हैज़ चेंज फॉर एवर. So that is what happens with cultures, right? So once people of different types, of different colors, once they are mixed, you can't separate them again. It's like, Ruh Afza in milk. You can't separate the red again and make your milk white. That's not going to happen. Okay? So, and Ruh Afza is sweet, by the way. So then, जैसे हम आपको एक example देते हैं कि अमीर खुसरो ने एक उनकी बहुत मशहूर वो है ज़िहाले मिस्की मगुन तकाफुल. Then we find in 1980 में एक पिक्चर आई थी बागी, उसमें ये गाना था, इसी के ऊपर उन्होंने गाना बनाया था which went like this: ज़िहाले मिस्की मकुम बरंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है. And then in 2023 yet another song was made on the same lyrics, and let me tell you that these series of songs were hits. Amir Khusro was a hit. The one for Gulami was written by Gulzar, that was a hit. And the 2023 was written by somebody called Javed, that too is a hit. So it is the emotion. It's, that beauty which was once captured, which is just being transferred. So we cannot, stop that flow. It's a flow. So we have to just let it flow. It's like water. Then the other thing is that why should we do history at all? हम क्यों सुने आए, क्यों अपना इतना वक्त निकालें कि यहाँ आके ये भाषण सुने और ख़ुद भी एक भाषण यहाँ पे दें. बेसिकली हम लोगों का जो दिमाग है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है. So we have a brain stem here at the back of our neck, and then we have the amygdala, which is the emotional brain, and then we have the prefrontal cortex, which is here, right? तो हम लोगों का जब कुछ भी कोई मसला जब होता है तो फ़ौरन ये जो हमारा ब्रेन स्टेम है ये बताती है कि there is some issue, and then the message comes to this part of the brain, और उसके अंदर बहुत सारी तहें हैं. जब आप ब्रेन की फ़ोटो देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी तहें हैं. तो उस हर तह के अंदर कहानियाँ हैं, उस हर तह के अंदर हमारे एक्सपीरियंसेस दर्ज हैं, ठीक है. हमारी अपनी कहानी, दूसरों की कहानी, हमारा इतिहास, जो भी हमने पढ़ा, हमने जो पिक्चर देखी, जो सुना, whatever, और जो हमारे ऊपर गुजरी, वो सब उसके अंदर है, ठीक है. तो जैसे ही यहाँ पे मैसेज आता है, यहाँ से we choose a option, and then the prefrontal cortex is something like जैसे पिक्चर की शूटिंग हो रही होती है and they say action, and then you act, right? So if we have kachra here, then the action that you take is also going to be kachra. That's why it's very important to have a very, very, I would say, a very pure and a very clean and a very humanistic idea of the narratives that you have inside your head. That's very important, and that is why we have to be here, we have to think about it, we have to talk about it. That's why it's important. जब भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन जी को सरमन दे रहे हैं तो वो एक उनको सरमन दे रहे हैं अबाउट बैलेंस, ठीक है. And very recently there's a book which has been published by an American psychiatrist whose name is Anna Lembeck. Her book is called Dopamine Nation: Balance in an Age of Indulgence. And she says that balance is the essence of life, moderation, the middle path.
So many religions have spoken about it already. So जब श्री कृष्ण ये भाषण जब उनको अर्जुन जी को दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं, you know, there is the rajas, tamas, the sattvic and the rajas and the tamas. और वो कैटेगराइजेशन है, सबसे अच्छे, फिर उससे बुरे और फिर सबसे बुरे. लेकिन जो आइडेंटिफायर हैं इन लोगों के लिए, आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विथ रिचुअल्स, इट हैज़ टू डू विथ दिस कि जो लोग सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, सबसे ज़्यादा बकवास करते हैं और सबसे ज़्यादा सोते हैं, दे आर इन द लोएस्ट कैटेगरी. ठीक है, जो उससे कुछ कम करते हैं वो उससे ऊपर हैं, और जो सबसे कम करते हैं वो सबसे ऊपर हैं. दैट इज़ द आइडेंटिफायर, देयर इज़ नो अदर आइडेंटिफायर. ये आइडेंटिफायर नहीं कितनी देर जाके जो है किसी रिचुअल में वो मगन रहते हैं. नो, दैट्स नॉट. एंड दैट्स द सेम काइंड ऑफ स्टफ दैट यू विल फाइंड इन अ लॉट ऑफ अदर रिलीजन्स. जब महाभारत में कलयुग का डिस्क्रिप्शन है तो कलयुग का डिस्क्रिप्शन ये है कि सब जगह पे पेड़ों के पत्ते गायब हो जाएंगे, सारे पत्ते झड़ जाएंगे, गाय दूध देना छोड़ देंगी, सब जगह कौवे बैठे होंगे. अभी तो कौवे भी नहीं हैं, उनको भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया अब तो. एंड माँ बाप अपने उनकी जो हर वक्त उनको जो मेन चिंता रहेगी वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में रहेगी, क्योंकि और किसी चीज़ के बारे में चिंतन मनन करने का उनके पास टाइम ही नहीं होगा. बट दे विल बी जस्ट प्री ऑक्यूपाइड अबाउट वरीज अबाउट द चिल्ड्रंस फ्यूचर. दैट्स इंटरेस्टिंग. And because, you know, how do you then walk away from all of this to think of things which really matter in the world? एक जब हम लोग, और हर रिलीजन में इस तरह की फिर बातें होती हैं, हर रिलीजन इस तरह की डायरेक्शन देता है, where you are supposed to have a corner in your mind that you think about the world. You're not just bothered about yourself, but बहुत बड़ी तस्वीर है. So you look at the big picture. एक कव्वाली है, और हम लोग कव्वाली की जब बात करते हैं देन यू नो कव्वाली है या जो सूफ़ी यू नो गाना है, ऑल दैट आर थिंग्स जिन्होंने बहुत लोगों को एक साथ जोड़ने में मदद की है. उन्होंने बहुत धार्मिक स्पिरिचुअल आइडियाज़ को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है. एक बहुत पॉपुलर कव्वाली है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे ना जाऊँगा खाली. ओके, वेरी पॉपुलर एंड रिपीटेड ऑफ्ट नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत सारे लोगों ने गाई है. The idea in this is not this, that Muhammad is going to give you makan, dukan, gaadi, BMW. No, no, no. What Muhammad can give you is an ideology. That's what he can give you. He can give you a philosophy. He can show you a path of simplicity vis-a-vis his own life. That's what he can do for you. And once you get that, you know, that ideology, that philosophy, you may derive that philosophy maybe not from him, maybe from some other, you know, some other source. Maybe you derive it from the Bhagavad Gita. But the idea is that once you get that in your झोली, तो हो सकता है कि उस नेक रास्ते पे और उस मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करके हो सकता है कि आपको BMW मिल भी जाए. लेकिन अगर BMW नहीं मिलेगी तो कम से कम आपको ये ज्ञान ज़रूर मिल जाएगा कि BMW से भी ज़्यादा अहम ज़िंदगी में दूसरी चीज़ें हैं. एंड यू हैव टू वर्क एंड स्ट्राइव फॉर दोज थिंग्स. दैट्स इम्पॉर्टेंट. देयर इज़ अ पर्टिकुलर आयत इन द कुरान जो इससे शुरू होती है कि कसम है कलम की और वो लिखते हैं, यू आर नॉट मैड मोहम्मद. Okay, and this is a ayat which is, you know, kind of reassuring Muhammad that तुम पागल नहीं हो, चाहे सारी दुनिया तुमको पागल कह रही हो मगर तुम पागल नहीं हो. ठीक है. So there is a surety and there is a reassurance, but the ayat itself begins with noon, and nobody knows the meaning of noon. So you may have a lot of reassurance, you may be very sure that he is not mad, that is, you are reading in the Quran, but you don't know what is noon. That is what keeps you going, because that is what the quest is. That is where the mystery lies. That's why the reading and the learning never ends, because you don't know everything. The moment you think that I know everything and I am right, I know it, that's the end. You cannot, you know, move any further. There's a poem जो कि हरबंस मुखिया, प्रोफेसर हरबंस मुखिया जी की एक किताब आई है नज़मों की, वेरी रिसेंटली.
اس میں سے ایک کویتا ہے جو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس کا کہ ٹائٹل ہے تاریخ، از ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹری۔ ہم نے کتنی ہی بار تاریخ کو از سر نو لکھنے کا ارادہ کیا، ماضی کو نئی نظر سے دیکھنے اور وقت پر غالب ہونے کا ارادہ۔ ہم تاریخ کو گھوڑا بنا کر اس کے اوپر سوار ہو گئے، جس کی سمت اور رفتار ہمارے عزم کی محتاج تھی۔ کبھی ہم نے اس گھوڑے کو محض ایک تصور سمجھا، جس کے جسم اور قوت اور پیروں کی تعداد فقط ہمارے ذہن کی ایجاد تھی۔ پھر بھی یہ گھوڑا پتھر کا بن گیا، جس کے پیروں کے نیچے پہیے لگے تھے۔ اس کی سمت اور رفتار پر کسی کا کوئی قابو نہیں تھا۔ کبھی ہم نے تلوار اٹھا کر اور کبھی اصولوں کی جال بن کر تاریخ پر اختیار بڑھایا۔ آج تک لگتا ہے دراصل تاریخ کے روبرو ہم کتنے ناچار ہیں، گویا کہ ہم سے ہمیشہ آنکھ مچولی کھیلتی ہے۔ So we can never be sure. That's what he's saying. We can never be sure. But the fun here is this, کہ آنکھ مچولی اپنے آپ میں ایک انٹرسٹنگ کھیل ہے، right? And sometimes you just feel that ہمیں یہ کھیل ختم کرنا ہے ہی نہیں، which I think is very, very beautifully captured in two little couplets. One of course is this کہ جب چلا ہے تو میرے ساقیہ یوں جام چلے، دن چلے رات چلے صبح چلے شام چلے، میں پیوں یا نہ پیوں اس سے غرض کچھ بھی نہیں، میرا منشا ہے کہ ساقی کا میرے نام چلے۔ And then of course a more popular one which is about عاشقی and passion, which is نہ تو کارواں کی تلاش ہے نہ تو ہم سفر کی تلاش ہے، میرے شوق خانہ خراب کو تیری رہ گزر کی تلاش ہے، تیرا عشق میں کیسے چھوڑ دوں میری عمر بھر کی تلاش ہے۔ So history goes on and people like us are going to keep trying. Thank you. بہت شکریہ صدر صاحبہ۔ اس جلسے کے اختتام پر ہم نے ایک نظم بھی سن لی اور ماشاءاللہ محترمہ کا کلام بھی سنا۔ میں اپنی اور اپنے ادارے کے اراکین کی جانب سے، تمام ٹرسٹیز کی جانب سے، سب کمیٹی کے ممبران کی جانب سے اور میرے جو ساتھی ہیں ان کی جانب سے، پروفیسر سید علی ندیم رضاوی صاحب، محترمہ پروفیسر فرحت نسرین صاحبہ، محترمہ پروفیسر امیتا پالیوال صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ، عراق رضا زیدی صاحب، سلیم قدوائی صاحب، علی گڑھ سے تشریف لائے ایک مہمان، میرا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اور تمام شرکاء کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ بہت شکریہ۔ منوج میں ٹیبل پر